یہ حضور غوث پاک کی شان ہے، یہ آپ کی ولایت کا مرتبہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں دو بزرگ رہا کرتے تھے، ایک جوتی سیدھی کیا کرتے تھے، چپلوں کو سیدھی کیا کرتے تھے، اور ایک لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کرایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب وہ دو بزرگ ایک دن آپس میں مشورہ کرنے لگے، جن ایک کا نام شیخ محمد تھا، وہ چپل سیدھی کرنے والے سے کہتے ہیں یار یہ لوگ پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو دوسرے وہ چپل سیدھی کرنے والے کہتے ہیں شیخ محمد یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر کے حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آ کر کے چلے جاتے ہیں، لنگر ونگر کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں رہنے والے شیخ محمد کہتے ہیں یار ایک زمانہ ہو گیا، اب یہاں پڑے پڑے ہم بھی باہر سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، میں بھی سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے تو منع کر دیا، لیکن دوسرے دن جب دو کتب آئے تو آنے کے بعد میں جب انہوں نے حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دی اور جب وہ جانے لگے تو یہ شیخ محمد ان سے کہنے لگے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سیر و تفریح کے لیے لے چلو۔ تو جب یہ ان کے ساتھ چل دیے تو یہ جنگل میں پہنچے، جب چلتے چلتے 24 گھنٹے ہو گئے تو بھوک لگنے لگی۔ اب حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں تو بہت نازوں کے ساتھ میں پلتے تھے، بہت نزاکت کے ساتھ میں پلتے تھے، وہاں تو کھانے کو بھی ملا کرتا تھا، وہاں تو سونے کو بھی ملا کرتا تھا، ہر چیز کا آرام تھا۔ لیکن جب یہ چل رہے تھے 24 گھنٹے ہوئے تو کہنے لگے یار بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو کھلاؤ، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا تو دو، کھانے کا تو انتظام کرو۔ تو ان میں سے ایک کتب نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگی۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوان نازل فرما دیا، یعنی انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور پھر چل پڑے۔ پھر جب چل پڑے تو پھر 24 گھنٹے ہوئے، جب 24 گھنٹے ہوئے تو پھر جب کھانا کھایا تھا تو پھر انہیں نیند آنے لگی، پھر کہنے لگے یار سونے کا تو انتظام کرو، نیند آ رہی ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں تو سونے بھی ملا کرتا تھا، اب یہاں تو چل ہی رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں سونا نہیں ہوتا ہے، ہمیں چلنا ہی چلنا رہتا ہے، اب چلتے رہو۔ پھر جب 24 گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگنے لگی، تو پھر کہنے لگے یار بھوک لگنے لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ دوسرے والے کتب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے کھانا نازل فرمایا۔ تو جب کھانا اترا تو پھر انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر چلنے لگے۔ پھر جب چلتے چلتے 24 گھنٹے گزر گئے تو پھر بھوک لگنے لگی، پھر کہنے لگے یار کھانے کا تو انتظام کرو، پھر بھوک لگنے لگی ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہمارا اصول ہے کہ ہم جب سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ایک بار ہی دعا مانگتے ہیں اور ایک بار ہی کھانا کھا لیا کرتے ہیں، جب کھانا آ جاتا ہے تو کھا لیا کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ اصول ہے، اب تمہاری باری ہے، اب تمہارا نمبر ہے، یا تو تم دعا کرو تو کھانا مل جائے گا، اگر دعا نہیں کرو گے تو پھر چلتے رہو، ایسے ہی بھوکے مرو۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کچھ آئے یا نہ آئے لیکن دعا تو اب تمہیں ہی کرنی ہے، کھانا تو تمہیں ہی منگوانا ہے، منگاؤ کھانا یا پھر بھوکے چلتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا کہا تھا تو انہوں نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا مانگتے ہیں اور کس کے صدقے میں مانگتے ہیں، اے اللہ جو یہ مانگتے ہیں اور جس کے صدقے میں مانگتے ہیں، اے رب تبارک و تعالی جس کے صدقے میں مانگتے ہیں تو اسی کے صدقے میں تو کھانا نازل فرما دے۔ جب اتنا کہا تھا تو رب تبارک و تعالی نے 2 دسترخوان اتار دیے۔ ان دونوں نے مانگا تھا دعا، جب ان دونوں نے دعا مانگی تھی تو ایک دسترخوان نازل ہوا تھا، لیکن اب جب انہوں نے شیخ محمد نے دعا مانگی ہے تو رب تبارک و تعالی نے 2 دسترخوان نازل فرمائے ہیں۔ جب 2 دسترخوان دیکھے تو وہ پوچھنے لگے حیرانی کے ساتھ، ارے یہ تو بتاؤ تم نے دعا کیا مانگی؟ ہم نے دعا مانگی تھی تو ایک دسترخوان نازل ہوا تھا، تم نے دعا مانگی تو 2 دسترخوان نازل ہوئے، یہ تو بتاؤ تم نے دعا میں مانگا کیا ہے، کس وقت کیسے دعا مانگی ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہم سے کچھ آتا نہیں ہے، تم نے کیسے دعا مانگی جو رب تبارک و تعالی نے 2 دسترخوان نازل فرما دیے؟ تو وہ کہنے لگے یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ اقطاب جس کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں، جس کے نام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، انہی کے صدقے میں تو کھانا نازل فرما دے۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں پتا ہے ہم کس کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے بتاؤ کس کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہو؟ کہنے لگے غوث اعظم کی بارگاہ میں چوکھٹ پہ جو لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کراتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ تو انہیں وجد آ گیا سن کر کے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش
ہوش میں آئے تو کہنے لگے ارے تمہیں پتا ہے وہ لوٹے سے جو پانی لے کر کے وضو کراتا ہے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ ارے وہ میں ہی تو ہوں، یہ شان ہے میرے غوث الاعظم دستگیر کی۔ تو کہنے لگے میں کہاں آ گیا، یہ دیکھو میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہنے والا جو لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کراتا تھا، اب اس کے صدقے میں اقطاب بھی اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے نام کا وسیلہ دے کر کے اقطاب بھی دعا مانگتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی جن کے نام سے خوان نازل فرماتا ہے، یہ غوث اعظم دستگیر کی شان ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ دے کر کے اقطاب بھی دعا مانگتے ہیں، جس فقیر کا نام لے کر کے اقطاب بھی دعا مانگتے ہیں جس کے وسیلے سے، یہ ان کی شان کا عالم ہے۔ ارے جب غوث الاعظم دستگیر کی چوکھٹ پہ رہنے والے ایک فقیر کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر اندازہ لگاؤ میرے غوث الاعظم پیران پیر کی شان کا عالم کیا